اس فورم سے جو ہم چیز کر سکتے ہیں, اینڈ probably I can guide you and this illustrious forum maybe can guide you better کہ کیا کر سکتے ہیں. آپ کا میں نے ایجنڈا دیکھا which is fantastic. ایک چیز جو تمام سینئر لائرز کو بڑی اچھا ہی لگتی ہے, جس طرح I being a corporate commercial lawyer, اگر جب ہم پرو بونو کام کرتے ہیں ایز اے فرم 20% آف آر ٹائم ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں پرو بونو ورک کو, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے بزی ہوتے ہیں اور ٹاپ فرمز, آل فرمز ان لاہور, کہ ان کے پاس اگر آپ لے جائیں پرو بونو ورک تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. میں آپ کو کچھ سال پرانی اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دس از 2017. میرے پاس ایک بلائنڈ ٹیچر کا کیس آیا. ہی واز اے حافظ قرآن اینڈ این MA ان انگلش لینگویج. انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب میں اس نے ایز اے ٹیچر اپلائی کیا. ہی ٹاپڈ آل دی ایگزامس, ہی ٹاپڈ آل انٹرویوز. گورنمنٹ آف پنجاب نے صرف یہ کہہ کے اور بیوروکریٹک شیکلز میں کہ ایک ایجوکیشن پالیسی بنائی ہوئی تھی جو کہتی ہے کہ وہ بندہ جو بلیک بورڈ پہ نہیں لکھ سکتا وہ ڈسیبلٹی کوٹے میں بھی نہیں اپلائی کر سکتا, تو اس کو جس طرح باہر سے انہوں نے بس کہا کہ آپ چلے جائیں. سو وی فائلڈ اے کیس. At the time we had one of the most fantastic judges, Justice منصور علی شاہ صاحب کے پاس کیس آیا. ہم نے ساری کنونشنز لگائیں, تو وہ ججمنٹ آپ ضرور پڑھیے گا. اٹس رپورٹڈ PLD 2017 لاہور 1. تو ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت سے شروع کیا کہ جو کہتی ہے اٹس ناٹ دی آئیز دیٹ آر بلائنڈ بٹ دی ہارٹس. تو شاہ صاحب نے کہا, اور وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی وہ ایجوکیشن پالیسی اسٹرائک ڈاؤن ہوئی اس ججمنٹ میں, اور شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ اگر اس کو یہ نہیں رکھیں گے تو آئی ول کیپ ہم ان دی ہائی کورٹ. اور آج بھی کبھی ان سے ججز کو بھی یہ اس طرح کا کام کر کے کوئی بہت بڑی کمپنی کو ریلیف دے کے کوئی سیلف سیٹسفیکشن شاید نہیں ہوتی. آج بھی وین ایور آئی میٹ منصور علی شاہ صاحب کہیں باہر ملنے, تو وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ وہ بندہ کیسا کام کر رہا ہے. اور ایک ایجوکیشن, ایک یوتھ کو ہم نے ایجوکیٹ کیا, واپس سسٹم میں ڈالا. کچھ سال پہلے ہم نے ایک اور کیس کیا, ایک بلائنڈ لائر کو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں نوکری نہیں مل رہی تھی. وہ جسٹس جواد نے وہ ججمنٹ دی, دیٹ از آلسو رپورٹڈ. سو ایز اے لائر مجھے آج بھی بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب وہ کوئی شکریہ کرتے ہیں. تو ایک جو ٹیک اوے ہو سکتا ہے ادھر سے کہ ہم ایک پرو بونو سیل بنا سکتے ہیں. وی کین فائنڈ دیز پیپل, اور آپ لوگوں کی آؤٹ ریچ, آپ لوگوں کا نام لوگ جانتے ہیں, لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پینل کے اوپر لائرز ہوں, اینڈ وی ول آل پرووائڈ آور سروسز جدھر بھی ضرورت ہے. ڈفرینٹ شہروں میں ہے, سپریم کورٹ تک ہے. سو دیٹ کوڈ بی این امیزنگ ٹیک اوے. دوسرا ایک جو ہم پریکٹیکل سٹیپ لے سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لاز جو ہے, اور جو آپ سے بڑے امپورٹنٹ ہے, جس طرح ہانیہ نے بات کی کہ آپ شیڈو کرتے ہیں, اینڈ what we can do is we can draft laws and we can draft bills. ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے مل کے ود دی گورنمنٹ آف پنجاب ایک بل ڈرافٹ کیا ہے which deals with minority rights and especially disability rights. آنریبل اٹارنی جنرل صاحب نے بھی وہ ہیڈ کیا اور ہمیں بڑا گائیڈ کیا کہ اس کے اندر کیا پریکٹیکل آپ لاز میں, بلز میں چینجز لا سکتے ہیں. ہی از بین گریشیس انف ٹو پش دیٹ بل تھرو دی اسمبلی. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جی ہمارا جو سول پروسیجر کوڈ ہے اس کی تاریخ ہے, جو پرائمری لا ہے 1908. جو علامہ اقبال صاحب یا قائد اعظم جو کتاب اٹھا کے لے جاتے تھے وہی میں لے کے جاؤں گا, وہی آپ لے کر جائیں گے. وہ آبسلیٹ ہو گیا وہ لا. اس کے اندر تو ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ آکشن کرانی ہے تو ڈھول بھی بجانا ہے آپ نے, ادروائز آکشن رد ہو جائے گی, کیونکہ اس زمانے میں گاؤں میں ڈھول بجا کے بتایا جاتا تھا. آج 2021 میں بھی وہ لکھا ہوا ہے, پروبیبلی کوئی جج اس پہ شاید وہ سیٹیسفائڈ کر دے آپ کی آکشن انڈر آرڈر 21. تو what we can do is we can see those laws. آپ کے پاس بڑے زبردست سینئرز موجود ہیں, وہ آ کے آپ لوگوں کو بھی گائیڈ کریں گے, and then we can identify problems and we can draft legislations. چھوٹی چھوٹی باتیں. ایک میں فار ایگزامپل آپ کو ایک پریکٹیکل پرابلم بتاتا ہوں. ہمارا ایک کورٹ فیس ایکٹ ہے. انگریز نے جب کورٹ فیس ایکٹ بنایا تو اس پرپز سے بنایا کہ جو جتنے پیسے کا بڑا مقدمہ لے کر آئے گا اس کو عدالت کو بھی کوئی پیسے دینے پڑیں گے, تاکہ عدالت اس سے اپنے پروبیبلی سیلف جنریٹڈ فنڈ سے بھی کوئی معاملات چلا لے. اس میں لکھا ہوا ہے ایڈ والرم کورٹ فی. ایڈ والرم کا مطلب ہے کہ جتنا کلیم لائیں گے اس حساب سے کورٹ فی ہے 7.5% کے حساب سے, اور اس پہ میکسیمم کیپ جو دیا ہوا ہے وہ 15,000 روپے دیا ہوا ہے.
سو مائی میتھس از ناٹ دیٹ گڈ. 7.5% کے حساب سے جب وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کوئی 3 لاکھ روپے سے اگر اوپر کا کلیم ہوتا ہے تو 15,000 پہ کیپ لگ جاتا ہے. سو آج آپ 1 ارب کا بھی کلیم لے کے سول کورٹ میں جائیں گے تو آپ نے 15,000 روپیہ کورٹ فی دینا ہے. جب کورٹ فی ایکٹ آیا تھا اباؤٹ 150 ایئرز اگو تو 15,000 روپیز وڈ ہیو بین اے ہیوج اماؤنٹ. اس سے فریولس لٹیگیشن بھی ہٹے گی کہ آپ کو اگر کلیم صحیح لے کر آنا ہے. ہر بندہ کہتا ہے ڈیمیجز کے یا ڈیفیمیشن کے سوٹ میں میرے 2 ارب کی ڈیفیم ہو گیا ہوں جی میں, تو اس کو اس حساب سے دس از اے ویری مائنر امینڈمنٹ جو ہم گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کر سکتے ہیں کہ آج آپ ایک سول کورٹ کا چکر لگائیں اور ایک چھوٹے سے بینک میں چکر لگائیں. جنریٹرز پڑے ہوئے ہیں, صفائی کا نظام موجود ہے, سسٹم موجود ہے, کمپیوٹرز موجود ہیں, ایوری تھنگ از دیئر. ہماری عدالت میں یہ نہیں ہے. ایک سمپل ہم ایڈوائز کیا کر سکتے ہیں کہ سیلف جنریٹڈ فنڈز ہوں گے. آج ہمارا رانا صاحب سے بھی میں بات کر رہا تھا, ہمارا آربیٹریشن ایکٹ ہے. آربیٹریشن ایکٹ 1940 کا بنا ہوا ہے. 1940 میں جب وہ آربیٹریشن ایکٹ انڈیا نے 96 میں اس کو ختم کر دیا. وہ آربیٹریشن ایکٹ آج آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرا ہی نہیں سکتا. ہم اپنے کلائنٹس کو ایڈوائز دیتے ہیں آربیٹریشن میں جاؤ ہی نہ, بیکاز یہ آربیٹریشن ایکٹ اتنا مشکل ہے کہ سول سوٹ کر لو اس سے بہتر ہے. سو دیز آر دا کائنڈ آف, جس طرح ہم نے بات کی کہ اگر ہم پریکٹیکل انیشیٹو لیں گے اور ادھر تقریر نہیں کہیں گے یہ کیا, اور جتنی گائیڈنس ہم آپ کو کر سکتے ہیں ویل آلویز بی دیئر کہ یہ لاز ہم آپ کو بتا سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں. پرو بونو کام میں ہم آئیڈینٹیفائی, مائی فرم از اویلیبل کہ آپ کوئی پرو بونو کام لائیں, آئی ول ڈو اٹ. ہم ایک گروپ بنا سکتے ہیں اینڈ وی ہیو آل فرینڈس. احمد پنسوڑا صاحب موجود ہے, آئی ایم شیور کوئی بھی ان کے پاس چلا جائے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کہیں کہ ہم آپ سے ٹریول ایکسپینس بھی لیں گے سپریم کورٹ پہ کیس کرنے کا. آئی نو ہم فار شیور. تو لوگ یہاں پہ بہت سے اچھے موجود ہیں. تیمور صاحب کوئی 5-10 بندوں کو فون کریں, آپ کے پاس 50 پرو بونو لائرز ایز آف رائٹ ناؤ آپ کے پاس موجود ہوں گے. اور ایسے لائرز نہیں, ٹاپ لائرز جو شاید 50 لاکھ روپے سے کم پیش نہیں ہوتے ہوں گے. تو اس فورم کو پریکٹیکلی یوز کرتے ہیں. کوئی آپ پرو بونو سیل بنائیں, لیجسلیٹو ڈرافٹنگ سیل بناتے ہیں تاکہ پریکٹیکل سٹیپس ہو. گورنمنٹ آف پنجاب کو جا کے کہتے ہیں امینڈمنٹ کریں جی ان لاز کے اندر, کورٹ فی آپ کیوں 15,000 لیتے ہیں. عدالت میں آئے آپ سول ججز سے جا کے پوچھتے ہیں, وہ بیچارے ہمیں کہتے ہیں ہمارے پاس واش روم نہیں ہے جی, 8 سول ججز ایک واش روم استعمال کرتے ہیں. آپ سپریم کورٹ ہمیں کہتا ہے کہ آپ ایک سول جج سے آف دا ریکارڈ میں کہتا ہوں, کہتے ہیں جی وہ کورٹ روم نمبر 1 لگتا ہے پی سی کی لابی ہے. ہمارے یہاں پہ آ کے دیکھیں حالات کیا ہے, اور پھر ہماری ججمنٹس کو وہ پی سی کی لابی میں بیٹھ کے چیک کرتے ہیں. ہمیں بھی وہ سسٹم دیں آپ, ہمیں بھی وہ ریسورسز دیں آپ. تو دیر آر لاٹس آف تھنگس وچ کین بی ڈن. ایک اور انیشیٹو جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ لیا جا سکتا ہے وہ ہے کلرکشپ پروگرام. سپریم کورٹ کے اندر اٹس این ایبسولوٹ فینٹاسٹک پروگرام. آپ جیسے ینگ یوتھ کو, لیکن وہاں پہ 17 ججز ہیں, ادھر ہمارے پاس 60 ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر. وائی کینٹ, اینڈ یہاں پہ 2 ہو سکتے ہیں. سو اس طرح کے پروگرام اٹارنی جنرل صاحب موجود ہیں, ان کو آپ آئیڈیاز پیش کریں اور انشاءاللہ ایکسلنٹ جاب, فینٹاسٹک ورک. لیکن میرے سے لگ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کیونکہ آئی بین پریکٹسنگ فار 16 ایئرس اور بہت دکھی ہوں. تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر اینڈ لیٹس میک سم کانکریٹ اسٹیپس. مینی کنگریچولیشنز اینڈ ویل ڈن, آل دا بیسٹ.